کا لعنتی، لعنت ہے تجھ پر، الہ یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر اس نے کنسیشن مانگی، اجازت مانگی اللہ سے، یا اللہ مجھے اجازت دیں۔ قال فإنک من المنظرین، تب تک مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، پھر میں کیا کرتا ہوں، الی یوم وقت المعلوم، جو وقت معلوم ہے قیامت کا دن ہے تب تک۔ قال فبعزتک، سبحان اللہ۔ اب شیطان اللہ کو اب بھی مانتا ہے، اس وقت بھی مانتا تھا، اللہ کو شیطان مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، شیطان اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا۔ قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، میں سب کو گمراہ۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، احکامات محمدیہ تو پورے کر رہے ہیں، تو کیسے بھٹکا دے گا؟ ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم پر کیسے وار کرے گا؟ کیا تو ہمارا مال چوری کرے گا؟ ہمارے گھروں پر قبضہ کرے گا؟ ہماری جائیدادیں قبض کرے گا؟ ہمارے بچوں کو جو ہے مارے گا؟ کیا کرے گا؟ اب بڑی پیاری بات ہے، شیطان نہ آپ کا زیور چوری کرتا ہے، نہ آپ کی جائیداد کو ہڑپ کرتا ہے، نہ آپ کے بینک بیلنس کو ڈسٹرب کرتا ہے، صرف اور صرف شیطان کا وار آپ کی قیمتی ترین چیز جو ہے اس کو وہ چوری کرتا ہے۔ ایک بندے کا 10 لاکھ چوری ہو گیا، سب سے پہلے شیطان اس کا ایمان چوری کرے گا، مال بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ کسی نے کوئی چیز چوری ہو جائے، ایسے ہی کسی پہ الزام لگا دو، اس نے کی ہے جی، اور اس نے نہ کی ہو، ڈبل گناہ گار، پہلا اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو یہ کام شیطان کرتا ہے، جیسے ہی کوئی مال چوری ہوتا ہے وہ سب سے پہلے الزام لگواتا ہے، اور الزام کی وجہ سے ایمان گیا۔ اور قرآن نے الزام کو بڑی بری چیز کہا ہے، اور سورۃ احزاب میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مولا علی پر بہتان لگاتے تھے، والذین یؤذون اللہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ ایذا کیا تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے، تو سمجھ لو وہ شیطان کا حواری ہے جو کسی پر کوئی بہتان باندھے۔ تو قرآن میں اس کے لیے کوئی بچت کی گنجائش نہیں ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، اب کتنا کریم رب ہے، جہاں شیطان کی بدماشی بتائی ہے وہاں شیطان کی ایک خوبی بھی ہے۔ آج تک شیطان کی خوبی آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، شیطان کی خامی تو سب نے بتائی ہے، خوبی کسی نے نہیں بتائی۔
پہلی خوبی سنو، پہلی خوبی شیطان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نکل کر سامنے آ گیا، کھول کے نہیں کرتا سجدہ، نہیں کرتا۔ اور یہ جو آج کل کے شیطان کے حواری ہیں، ان کے اندر منافقت بھری ہوتی ہے۔ کیا بھری ہوتی ہے؟ وہ کھول کر نہیں آتے، پردوں میں رہتے ہیں، پردوں میں۔ جیسے اب کئی بدبخت ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے ہیں اور دل سے علی کے دشمنوں سے پیار بھی کرتے ہیں، کہو یہ شیطان کے حواری ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ یہ شیطان کے ہماری ہے، دوست ہیں۔ ہماری ہے، شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے شیطان کو کیسے خوش کرنے والے ہیں؟ کائنات کے رب نے دو دھڑے بنا دیے۔ جب بابا آدم کو تخلیق کیا، اس سے پہلے کے دو دھڑے، جنات بنے، فرشتے بنائے، اشرف المخلوقات انسان بنائے، تو رب نے دھڑے بھی دو بنائے۔ اور قرآن میں لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، قرآن میں پروردگار نے لکھا ہے، وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ نے پیغام دیا امت کو، ہر زمانے کی امت کو، ابراہیم کی امت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت یحییٰ کی امت، حضرت لوط کی امت، حضرت صالح کی امت، ساری امتوں کو بتایا وَجَعَلَ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ مٹتا کیسے ہے؟ مٹانے کا طریقہ پروردگار کو آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جس زمانے میں بھی باطل نے سر اٹھایا تو کچلا پروردگار نے ہے۔ جس دور میں بھی باطل قوتیں اپنا سر بلند کرنے لگی تو مالک نے کچلا بھی اسے ایسا کہ عبرت بنا دیا اور قرآن میں لکھ بھی دیا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا باطل شیطان، ادھر بابا آدم کی تخلیق ہوئی اور فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔